جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی ولادت کی، اور آپ کو وہ وصیت بھی بتائیں گے جو حضرت شیس علیہ السلام نے انوش کو فرمائی تھی۔ میرات الزمان میں مذکور ہے، انوش حضرت آدم علیہ السلام کی حیات ہی میں پیدا ہو چکے تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی موت کو قریب پایا تو اپنے فرزند انوش کو اپنا وصی قرار دیا، اور انہیں اس نور سے جو ولادت کے وقت ان میں منتقل ہوا تھا، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا نور کہ ان کی نسل سے دنیا میں آئیں گے، آگاہ کیا، اور انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اس افتخار و شرف سے کہ ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا، آگاہ کریں۔ انوش نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے فرامین کی انجام دہی میں بہترین طریقہ اپنایا اور رعایا کے امور کی تدبیر اور قوانین الہی کے اجرا کے لیے اپنے باپ کے زمانے کی طرح قیام کیا۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے خرمے کا درخت لگایا اور زمین میں دانہ ڈالا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے شخص ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور کھیتی کی۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں، خرمہ جو ہے وہ کھجور کو کہتے ہیں۔ میرا جل ذہب میں مذکور ہے کہ انوش نے زمین کو آباد کرنے اور اسے قابل زراعت بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اس کے بعد ان کے فرزند قینان پیدا ہوئے اور آپ کے بعد تابندہ نور قینان کی پیشانی پر درخشندہ ہوا۔ انوش نے اس نور کے بارے میں قینان سے عہد و پیمان لیا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں انوش کے اپنے فرزند قینان کو وصیت اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم دینا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے، انوش حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند تھے، جو کہ ان کے سب سے پہلے فرزند شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے باپ کے وصی تھے۔ انوش نے بھی اپنی رحلت کے وقت اپنے بیٹے قینان کو اپنا وصی بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم دی۔ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے، شیس علیہ السلام کے فرزند انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وصیت کی حفاظت اور نگہداشت کی، اور انہوں نے باحسن الوجوہ خدا کی بندگی اور عبادت کی، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیا کہ خدا کی آسن طریقے سے عبادت و پرستش کریں۔ دوستو جہاں تک بات ہے انوش کی وفات کی، تو تاریخ طبری میں مذکور ہے، انوش اپنے باپ کے بعد ملکی نظام کو چلانے اور رعایا کے نظم و تدبیر میں مشغول ہو گئے۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند اور فرزندوں کے فرزند، پوتوں ماہیل، یرد، اخنوخ جن کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، متلوشے اور ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بلایا، اور جب سب حاضر ہو گئے تو سب پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی درخواست کی، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے فرزندوں میں سے کوئی بھی قابیل ملعون کی اولاد سے معاشرت اور آمد و رفت کرے۔ پھر اس وقت کینان کو اپنا وصی نامزد کیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کی وصیت کی، اور سب کو حکم دیا کہ ان کی خدمت میں خدا کی نماز پڑھیں اور اس کی بکثرت تقدیس کریں۔ پھر اس وقت آنکھ بند ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انوش کے فرزند قینان کی۔ مروج الذہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ انوش کے فرزند قینان پیدا ہوئے، جبکہ وہ نور معہود خاتم الانبیاء کا نور ان کی پیشانی میں زوبار تھا۔ انوش نے قینان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی جانشینی اور وصیت کے بارے میں دوسروں سے عہد و پیمان لیا۔ میرات الزمان نامے کتاب میں مذکور ہے، جب حضرت انوش کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند قینان سے وصیت کی، اور وہ معود نور قینان میں منتقل ہو گیا۔ انوش نے قینان کو اس راز کی حقیقت سے جو انہیں سپرد کیا گیا تھا آگاہ کیا۔ پھر انوش کے انتقال کے بعد قینان نے باپ کی روش اپنائی۔ مؤلف فرماتے ہیں، سر سے مراد وہی حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے کہ جو پے در پے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ انوش نے صحیفوں کی کینان کو تعلیم دی اور انہیں نماز قائم کرنے اور دیگر احکام کا حکم دیا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے کہ انوش نے اپنے فرزند کینان کو اپنا وصی مقرر کیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی صحیفوں کی تعلیم انہیں دے چکے تھے، اور زمین کے ٹکڑوں اور اس بات کو کہ کون کون سی چیز ان کے اندر ہے ان کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے کینان کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج بجا لائیں اور قابیل کی اولاد سے جنگ کریں۔ کینان نے حکم کی تعمیل کی اور باپ کے دستورات کا اجرا کیا،
اور کینان نے اپنے فرزند ماحیل کو وصیت اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی، جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے۔ کینان ایک خلیق، ملنسار، اہل تقوی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اپنے باپ کے بعد وظائف کے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کرنے اور حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ اور جب کینان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند یعنی پوتے یعنی ماحیل، یرد، متلشے، لمک، ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت ماحیل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: ادریس بن یارد بن ماحیل بن قینن بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ دوستو، یاد رہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نئی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔
دوستو، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام ہی کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچو بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو
کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک چھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے احادیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا تھا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا، تو ملک الموت سے سفارش کر کہ میری موت کے وقت میں تاخیر کر دے، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔ پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف تاسف بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔
دوستو اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ جس فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے نیک عمل بلند ہوتے تھے، اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر ہی وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی ہے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی صحبت و معیت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے گا۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔
इस मर्तबा भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले की तरह जल्द ही थक गए, मगर उनके साथी पर थकावट का कोई आसार दिखाई ना देता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, मुझे तुम आदम की औलाद नहीं लगते। अब मलकुल मौत ने अपना तारुफ करवा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनका साथी अल्लाह ताला का वो फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज करता है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म दिया गया है? नहीं, आपके बारे में अभी मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। मलकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, अगर आप अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आप अलैहिस्सलाम की संगत इख्तियार की है। तू 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ मुसलसल रहा है, क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज नहीं की? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलकुल मौत ने बताया, ये दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पर बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज़ चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज करने का हुक्म होता है तो मैं फौरन उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, खा वो ज़मीन के मशरिक में हो या मगरिब में हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जिस ज़ात के खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है, उसी ज़ात के वास्ते से तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तू मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाज़त तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फिर हस्बे वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ पहुंचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया। मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूं कि सरसरी नज़र से दोज़ख भी देख लूं। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज्यादा मतवज्जे हो जाऊं। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नम के एक दरवाजे पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत ना देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो एक नज़र जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। इससे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक नज़र जन्नत भी दिखा दो ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पर पहुंचे। जब वहां पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई। मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो पुरसकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, वहां के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से बाहर तशरीफ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आप अलैहिस्सलाम के पास झगड़े की क्या दलील है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा,
اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے یہ ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کے مطابق ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، میں ایک مرتبہ جہنم پر وارد ہو چکا ہوں، کیا اب میں بار بار جہنم پر وارد ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنتی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے بذریعہ وحی فرمایا، تیرا یہ آقا میرا بندہ ادریس ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ موت ان کو صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی جو یہ مر چکے ہیں، یہ جہنم پر صرف ایک مرتبہ ہی وارد ہوں گے جو یہ وارد ہو چکے ہیں، اور جس گھڑی انہوں نے جنت میں داخل ہونا تھا اس کا بھی مجھے علم تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ یاد رہے کہ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے ایمان افروز واقعات کو اس نیت سے دیکھا اور سنا جائے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔